23واں پارہ ہے سورۃ الصافات، آیت نمبر 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تردید کی جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر فرشتوں کو اللہ کا درجہ دے کے ان کو معبود سمجھنے والے، اللہ پاک نے فرشتوں کی زبان سے جواب دیا کہ ہم تو خود اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے ایک حد مقرر ہے، ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، ہمیں تو اللہ کی طرف سے حکم کیا جاتا ہے، ہم اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم تو خود صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ہم تو خود اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرنے والے، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، تم لوگ ہمیں اللہ کا درجہ نہ دو، ہمیں معبود نہ سمجھو۔ آج کی آیات مبارکہ میں یہ جو کفار مشرکین مکہ تھے، ان کے ایک جھوٹے بہانے کو اللہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہود و نصارہ کے بارے میں کہتے رہتے تھے کہ یہ بڑے ناشکر لوگ ہیں، ان کی طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، لیکن ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر ہماری طرف اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا ہوتا، کوئی کتاب آئی ہوتی، تو ہم سب سے بڑے نیک بندے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عجیب ہے یہ لوگ، جب ان کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا، کوئی کتاب آئی ہوتی، کوئی نصیحت آئی ہوتی، تو ہم بڑے نیک بن کر اس کو ماننے والے، اس کی پابندی کرنے والے ہوتے۔ اب تو اللہ نے تمہارے اندر نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، آج فخر الرسول، سید الرسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے تمہارے اندر بعثت کی ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کو کتابوں کا سردار قرآن مجید عطا فرمایا ہے، لہذا اب تم اس پر ایمان لے اور جو تم کہتے رہتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں اور انکار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یقیناً یہ لوگ کہتے رہتے تھے، یہ یہود و نصارہ سے کہتے رہتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کاش ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی پہلے لوگوں میں سے، یعنی جس طرح تمہاری طرف اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور کتابیں چلی آ رہی ہیں، اگر ہم عرب کے اندر بھی کوئی پیغمبر آیا ہوتا، کوئی نصیحت نامہ آیا ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو یقیناً ہم اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے بن جاتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے تھے، کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں چلی ہے، اس میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت نہیں کی تھی۔ عرب کے اندر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی آخر الزمان کی بعثت فرمائی، اور چونکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرمائی، تو یہ لوگ یہود و نصارہ کے بابت یہ کہتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب جب ہم نے پیغمبر بھیجا، اب جب ہم نے قرآن بھیجا، فَكَفَرُوا بِهِ، یہ جس ذکر کا تذکرہ کرتے ہیں، جس نصیحت نامے کا تذکرہ کرتے ہیں، اب تو ہم نے وہ نصیحت نامہ بھیج دیا، لیکن انہوں نے انکار کیا اس قرآن کا اور اس پیغمبر کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عنقریب یہ جان لیں گے اپنے اس کا انکار کے انجام کو، کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، اور انکار کیا اس کے ساتھ ساتھ تکذیب کی، جھٹلایا بھی، اس کے ساتھ ساتھ مسخرے بھی کیے، کبھی اس کلام کو جادو کہا، کبھی اس کلام جس پر نازل کیا جا رہا ہے پیغمبر کو جادوگر کہا، کبھی پیغمبر کے حق میں کاہن کے الفاظ استعمال کیے، کبھی اس قرآن کو شعر و شاعری سے تعبیر کر دی اور پیغمبر کو شاعر کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں
ان کے یہ مسخرے اور ان کی یہ تکذیب، ان کا یہ جھٹلانا اور ان کا یہ انکار، عنقریب اس کا جو انجام ہے وہ یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اے میرے پیغمبر، پہلے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں اور دنیا کے اندر انبیاء کی تکذیب کی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، انبیاء علیہ السلام کو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا اور پریشان حالی، لیکن یاد رکھے ہماری طرف سے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا جو کلمہ ہے وہ سبقت لے چکا ہے، یعنی ہماری بات پہلے ہو چکی ہے۔ کون سی بات؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کس سے ہو چکی ہے؟ ہمارے جو بھیجے گئے پیغمبروں، یہ جو ہمارے نیک بندے ہیں، ان کے حق میں ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، اور وہ کیا باتیں؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، یقیناً یہ مدد کیے جائے ہوں گے، یعنی ان کی مدد کی جائے گی، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم ضرور بے ضرور مدد کریں گے نبیوں کی اور اپنے رسولوں کی، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ہم ان کی مدد ضرور بھی ضرور کریں گے۔ اب یہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے اور یہ حق اور سچ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا نازل ہو جانا یہ ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جو معاشرہ جتنا ایمان میں قوی ہوگا اتنے اعلیٰ درجے کی اللہ کی مدد نازل ہوتی جائے گی، اور جس معاشرے کے اندر ایمان میں ضعف اور کمزوری آئے، لوگ ایمان چھوڑ بیٹھے، لوگ آخرت بھول بیٹھے، لوگ دنیا پرستی میں لگ گئے، خواہش پرستی میں لگ گئے، مادہ پرستی میں لگے، لوگ اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی مدد میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری مدد میں لگ جائیں گے۔ اب اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ، اللہ کے احکام کی مدد میں لگ جاؤ۔ تم اللہ کے احکام کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ ایک بہت بڑا حکم معاشرے کے اندر نماز ہے، بس جس کے جی میں آیا اس نے نماز پڑھ لی، اور جس نے نہ پڑھنا چاہا تو وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ، اللہ کے دین کے احکام کو زندہ کرنے میں لگ جاؤ، اس کے لیے آواز بلند کرو، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ، دن رات منت سماجت لوگوں کے سامنے فریاد کرو، جیسے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر محنت کرتے تھے۔ اس امت کو اللہ نے وقار نبوت عطا فرمایا۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی، میں منت کرو اپنے گھر والوں کو، میں منت کرو اپنے پڑوسوں کو، میں منت کرو اپنے محلے والوں کو، میں منت کرو اپنے مارکیٹ والوں کو، او بھائی نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بے کامیابی کی طرف، تو اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اللہ اپنی رحمت تمہاری طرف متوجہ فرما لے، تمہارا سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارا جو لشکر ہوگا وہ غالب آنے والا ہوگا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر وہ غالب آنے والا ہوگا۔ لیکن اللہ کا لشکر کون سا ہوگا؟ جن کا مقصود اللہ ہوگا۔ صبح شام اس فکر میں لگے رہیں مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے گھر میں گھر والی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زندگی اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ، میرے محلے کے اندر زندگی اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد میں، میری مارکیٹ کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد، سب سے پہلا میرا مقصود، میرا مطلوب وہ اللہ ہے۔ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے؟ بس صبح شام اللہ ہی اللہ، میری بات سے اللہ کی رضا ٹپکتی رہے کہ سمجھ جائے لوگ واقعی یہ اللہ ہی کو مطلوب و مقصود بنا کے رکھو۔ اب ہم سوچیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے کتنا اللہ کو مقصود بنایا اور مطلوب بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہر جگہ اللہ ہی کو مقدم رکھنا، پھر دیکھیں کہ جب اللہ ہی مطلوب اور مقصود بن جائے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو تم پڑھ رہے ہو، جو تم پڑھا رہے ہو، اس سے مطلوب اور مقصود رب والا بننا ہے۔ میرے ہر عمل سے ثابت ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔
تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ والے بن کے اللہ کو مطلوب اور مقصود بنا کے اور اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں، جان کی صلاحیت اللہ کے دین کے واسطے، مال کی صلاحیت اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ صبح شام لگے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ بات گزر چکی ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے، ان لوگوں کی ہم مدد کریں گے اور یہ غالب آئیں گے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں مسلمان کبھی دھوکہ نہ کھائے کہ بعض اوقات باطل وہ معاشرے کے اندر غالب آ جاتا ہے۔ باطل کی مثال علماء فرماتے ہیں پانی کے جھاگ کی طرح ہے کہ جھاگ اوپر سے چلتا رہتا ہے بڑا زور اور شور کے ساتھ، لیکن کچھ لمحے بعد جھاگ ختم ہو جائے اور پانی ٹھہر جائے، پانی نفع بخش ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان والے ظاہر کے اعتبار سے بعض اوقات باطل کا اور غیر کا شور شرابہ ہوا کرتا ہے، مسلمان دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ شور شرابہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، یہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، یہ مٹ جانے والا ہوتا ہے، اور ایمان والے برقرار رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے کام لے گا۔ اس سے تو فرمایا اس کائنات کا وجود تو ایمان والے کی بنیاد پر ہے۔ آج اللہ معاف کرے ایمان والے غیر کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھتا رہتا ہے تو بھائی فلاں اتنی ترقی کی اور ان کی وجہ سے یہ نظام چل نہیں، یہ تو ایمان والے ایک خستہ حال، ایک پراگندہ بال والا اور ایک معمولی سا پیسے والا، ایک معمولی سا گھر رہنے والا انسان، کوئی چھوٹا سا جس کی لوگوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں، وہ جو اللہ 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 کہتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے۔ مسلمان کے پاس اپنے کلمے کی قوت اور طاقت ہو، مسلمان کبھی کسی غیر سے مغلوب نہ ہو جائے، اثر نہ لے۔ اس اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری بات طے ہو چکی ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اے میرے نبی آپ منہ موڑ لیجئے ان سے ایک وقت کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ اور آپ دیکھ لیجئے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ان قریب یہ دیکھ لیں گے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو فوری طور پر طلب کر رہے ہیں؟ اور ان کے بکواسات یہ ہیں ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح وہ عذاب آ رہا ہے، کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ وہ عذاب، تم کہتے کہ عذاب ہے۔ اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ یہ عذاب جب ان کے صحن میں نازل ہوگا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہو جائے گی۔ جیسے پہلے لوگوں نے چیلنج کیا انبیاء علیہ السلام کو کہ لے آؤ وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، اللہ نے عذاب لا کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پڑھے ان کے تذکرے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم نوح، قوم شعیب، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے، قوت اور طاقت کے مالک، اور جو کہتے رہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کس کی قوت ہے، ہم سے بڑی قوت اور طاقت والے اس معاشرے کے اندر کون ہے، جو کھجور کے بڑے بڑے درخت کو ہاتھوں سے پکڑ کر اکاڑ کر پھینکتے رہتے تھے، اللہ فرماتے ہم نے انہی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے یہ لوگ یہ نہ سوچیں، ہاں ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ آئے گا تو پھر کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ اور عمومی طور پر صبح وقت میں عذاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ صبح کے وقت لوگ دیکھتے رہے، اندھے منہ پڑے رہتے تھے اور ایسے پڑے تھے جیسا کہ درخت ہے بڑے لمبے لمبے اور وہ یوں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے عام طور پر عذاب صبح کے وقت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب کہیں پر چلے جاتے کفار کے ساتھ مقابلہ کے لیے انتظار کرتے صبح کو، صبح کے وقت پھر حملہ کر لیتے۔ خیبر کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صبح کا انتظار کیا، صبح لوگ گھروں سے نکل گئے، جیسے دیہاتی لوگ صبح کھیتوں میں نکل جاتے ہیں، وہ بھی اپنے آلات لے کر اور وہ کھیتی کی طرف نکل پڑے۔ جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگے واللہ ھذا محمد، اللہ کی قسم یہ تو محمد آیا ہوا ہے اور اس کی لشکر ہے۔ لوگ واپس چلے اپنے گھروں کے اندر، دروازے بند کر لیے، آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خیبر تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنا دی لوگوں کو خیبر کے فتح ہونے کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی صبح کے وقت
ایک دعا پڑھے جب ہم صبح الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی۔ النوم قد اخو الموت، یہ نیند یہ تو موت کا بھائی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کا روح اپنے پاس روک لیتے، صبح اٹھانے والا اٹھاتا ہے نہیں اٹھتا ہے۔ اور پھر جو سورج کی کرنیں اور شعاعیں بندہ دیکھ لیتا ہے اور سورج نکلنے پہ آ جائے تو پھر بندہ یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو آج کا دن ہم پر دوبارہ لے آئے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ دعا جو پڑھے گا تو سورج کی روشنی اور کرنیں اور شعاعیں جتنی چیزوں پر پڑتی رہتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا وتولی عنہم حتی حین، آپ منہ موڑ لیجئے ان سے ایک مقررہ وقت تک، وابصر، آپ دیکھ لیجئے، فسوف یبصرون، ان قریب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے سب کچھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ آخری 3 آیات مبارکہ یہ خلاصہ ہے اس پوری سورت کا، اور فرمایا کہ پاک ہے تیرا رب ہر عیب سے، عما یصفون جو کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، رب العزت، وہ عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا، اللہ بیٹے سے پاک، کسی نے بیٹی قرار دی، اللہ بیٹی سے پاک، کسی نے بیوی قرار دی، اللہ فرماتے ہیں اللہ بیویوں سے پاک ہے، جس نے سسرال ثابت کیا جنات کو، اللہ فرماتے ہیں میں سسرال سے پاک ہوں، کسی نے اللہ کے لیے دوست کو ثابت کیا، اللہ فرماتے ہیں میں دوست سے پاک ہوں، کسی نے ابلیس کو اللہ کا بھائی قرار دیا، اللہ فرماتے ہیں میں بھائی سے پاک ہوں اور عیب سے پاک ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے دنیا کے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے کھل کے یہ بات اپنی امتوں کو سمجھا دی، اور پھر انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی اور لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور لوگوں نے ان کو قسم قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ۔ اللہ فرماتے ہیں سلامتی کا نزول ہو ان رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آخری 3 آیات مبارکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نماز سے فارغ ہو جاتے یہ 3 آیات مبارکہ پڑھ لیتے تھے۔ اس سے ہم بھی کوشش کریں کہ نماز سے فارغ ہو کر 3 آیات مبارکہ یہ پڑھتے رہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے جو نیکی کا ترازو ہے وہ نیکیوں سے بھر کے مل جائے، اس کو چاہیے کہ یہ 3 آیات مبارکہ پڑھا کرے، اپنی مجلس کے اختتام پہ یہ آیات مبارکہ پڑھتے رہا کرے۔ کسی مجلس میں بندہ بیٹھ کے بات چیت کر لیتا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آخر میں یہ کلمات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، اس مجلس کے اختتام پر بھی، سورت کے اختتام پر بھی اللہ نے یہ آیتیں نکلتی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان کا اہتمام کریں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یقیناً یہ لوگ کہتے رہتے ہیں لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلے آیت کا جو ترجمہ ہے ہم پاسٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ کہتے رہتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی پہلے لوگوں میں سے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو یقیناً ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، بس انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہماری بات پہلے ہو چکی ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر غالب آنے والا ہے۔
فتول عنهم حتى حين، بس آپ منہ موڑ لیجئے ان سے ایک مقررہ وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کو فوری طور پر طلب کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، بس وہ عذاب جب نازل ہوگا ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک مقررہ وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے اور یہ بھی دیکھ لیں گے ان قریب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور پاک ہے تیرا رب جو عزت کا رب ہے ہر اس عیب سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی کا نزول ہو تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔